وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ وہی نور ہے جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جو نور اللہ کے نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اس نور کو علی کہتے ہیں۔ تمہیں نبی نور ہے سمجھ میں نہیں آیا، ہم علی کو نور مانتے ہیں۔ مولا علی کا وجود نور ہے، نور۔ ان کی زندگیوں کا یہ پہلو جو نورانی پہلو ہے یہ ان کے بدنوں پر بھی غالب ہے۔ ہمارا جو تعارف ہوگا نا وہ ہوگا خاکی بشر، ہماری اصالت خاک ہے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہماری اصالت خاک ہے، اہل بیت کی، نبی کی اور آل نبی کی اصالت نور ہے۔ ہم خاک سے بنے ہوئے ہیں، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور نوری کیونکہ ان کی اصالت ہے لہذا ان کا بدن بھی عام بدنوں کی طرح نہیں ہے، ان کا بدن عام بدنوں کی طرح نہیں ہے۔ مولا علی سے پوچھا کسی نے یا رسول یا علی صف لنا نبینا کأننا نرا، ہمیں نبی ایسے بتائیں گے گویا ہم اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مولا علی نے نبی کے شان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مفصل خطبہ ہے مولا علی کا، اس میں منہ سر سے لے کر سر کے بالوں سے لے کے ناخن پا تک مولا علی نے نبی کے فضائل پڑھے، بدن کے فضائل، سرکار کے بدن کی کیا کیفیتیں تھیں، سرکار کے ناخنوں کا معجزہ، سرکار کے لعاب دہن کا معجزہ۔ جی ہمارے بدن سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں، لعاب ہے، پسینہ ہے، اس سے ہمیں کراہت آتی ہے نا، مگر نبی مکرم کے بدن سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں ان سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ان سے کرامتیں ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی مکرم کے لعاب دہن کا معجزہ، نبی مکرم کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کے معجزے، سرکار کی پیشانی سے ٹپکنے والے پسینے کا معجزہ۔ مجھے اپنی ہی نعت کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ یہ تو مطلع تھا جس شعر کی خاطر میں نے مطلع سنا دیا، اور وہ یہ تھا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، سرکار دو جہاں کے پسینے سے اللہ نے انبیاء کو بنایا ہے۔ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ جی سرکار کے جی بھائی بابا سے بلند کہا ہے انہوں نے، بلند پڑھی ہے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کے بدن مبارک کے معجزے، سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، مولانا آگے تشریف لائیے، بہترین شاعر بھی ہیں مولانا، بہترین عالم بھی ہیں، ایک اور صلوات نبی کی ذات میں۔ بات روشن ہے؟ سرکار کے بدن مبارک کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ بولوں تھوڑا سا بات کروں؟ سرکار کا سایہ نہیں تھا، مولا علی کا سایہ نہیں تھا، امام حسن کا سایہ نہیں تھا، امام حسین کا سایہ نہیں تھا۔ سایہ اندھیرا ہوتا ہے اور نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوتا۔ تھوڑی توجہ بڑھا دو بھائی، بات تھوڑی سی گردن ہلا دو، فضائل پڑھ رہا ہوں میں، جہاں پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات پہ۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ جی ایک سنی عالم دین نے لکھا ہے کہ ان النبی ذل اللہ و ان ذل لا ذل لا، نبی اللہ کا سایہ تھے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ جی سائے کا سایہ نہیں ہوتا، اور جس کا سایہ نہیں تھا نا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں، جو ہمیشہ جڑا رہے وہ سایہ ہوتا ہے نا۔ تھوڑی سی توجہ بڑھاؤ تو میں ایک جملہ اور دل کر رہا ہے دیا کر دوں۔ نبی کا اور مولا علی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ سایہ کبھی آگے نکل جاتا ہے، سایہ کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو مولا سے ہی آگے نکل جائے اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو مولا کے پیچھے رہ جائے اس کی ضرورت کیا ہے؟ غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کون تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ جی پھر مجھے دو مصرے یاد آ گئے، اپنے ہی کہے ہوئے دو مصرے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، نہیں شعر کو شعر کی طرح سنو بھائی، یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں۔ جی سایہ کبھی آگے چلا جاتا ہے، سایہ کبھی آگے چلا جاتا ہے، سایہ کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو آگے چلا جائے اسے غالی کہا جاتا ہے، جو پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہا جاتا ہے، جو ساتھ چلے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ نہ غالیوں کی گنجائش ہے نہ مقصروں کی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
تو نبی کے بدن مبارک کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ کہ اذا رکبا علی مرکب، جب نبی مکرم کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، تو نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ جس سواری پہ سرکار بیٹھے ہیں نا، سرکار کی سواریوں میں گدھا بھی تھا، سرکار کی سواریوں میں خچر بھی تھا، سرکار کی سواریوں میں اونٹنی بھی تھی، اونٹ بھی تھا، گھوڑا بھی تھا، ایک سے زیادہ گھوڑے تھے سرکار کے۔ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ نبی جس سواری پہ بیٹھ جاتے تھے وہ نہ کبھی بوڑھی ہوتی تھی اور نہ کبھی بیمار، ہمیشہ جوان رہی۔ سرکار کے بیٹھنے کی وجہ سے خاص اس کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ ہاں، جنگ خیبر کے موقع پہ جب مال غنیمت میں جانور لائے گئے نا، تو سارے جانوروں کو باندھ کر کھڑا کر دیا تھا، ان میں ایک گدھا بھی تھا، وہ رسی چھڑا رہا تھا بار بار اور نبی کی طرف لپک رہا تھا۔ تو سرکار نے اپنے ایک صحابی محترم کو آواز دے کر کہا اس کی رسی کھول دو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ جب اس کی رسی کھولی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کے پیروں کا اس نے بوسہ دیا اور نبی سے وہ بولنے لگا۔ تو اصحاب جمع تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار کے پیروں کا بوسہ لے رہا ہے، سرکار کا طواف کر رہا ہے، ایک خاص محبت میں جھوم رہا تھا۔ تو نبی نے فرمایا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے۔ بہت مدت گزر گئی کہ ہماری پشت پر کسی نبی یا وصی نبی نے سواری نہیں کی، یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سواری کر لیں۔ سرکار نے اس کی خواہش پر کچھ دیر اس پہ سواری کی اور پھر فرمایا یہ اب مجھ سے منسوب ہو گیا ہے، میں اس کا نام تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا نام رکھ رہے ہیں اس کا؟ حضرت نے فرمایا اس کا آج کے بعد نام ہے یافور، اس کا نام یافور ہے۔ یہ حمار کہتے ہیں نا عربی میں، حمار نہیں بولیں گے، اسے گدھا نہیں بولیں گے، اس کو آج کے بعد بولیں گے یافور۔ تو سرکار سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کی اندر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ نبی اس پر کوئی سامان رکھ کے کہتے تھے فلاں صحابی کو دے آؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا۔ فرماتے تھے فلاں کو بلا لاؤ، اسی کو بلا کے لاتا تھا۔ بھائی مجھے ایک جملہ کہنے کا دل کہہ رہا ہے، جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ بھائی جو نبی کی بات سمجھتا ہو اسے گدھا کیسے کہا جائے، اور جو نبی کی بات کو نہ مانتا ہو اسے مسلمان کیسے کہا جائے؟ اب تم سب مل کر لگاؤ نعرہ، آگے جو بیٹھے مل کر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ نوحہ خوانی ہونی ہے، رات بھی بہت ہو چکی ہے، کسی اور موقع پر صرف نبی کے کمالات اور فضائل کو بیان کیا جائے۔ سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ معلومات ہوگی، میں بھی کچھ جانتا ہوں چیزوں کو۔ گھوڑوں کی جو عمریں ہیں نا وہ 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، گھوڑا 25-30 سال میں مر جاتا ہے، بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے۔